حضرت سیدنا ابو محمد عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 خصلتیں ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ یہ ہے کہ کسی کو عاریۃً دودھ والی بکری دینا۔ جو کوئی ان خصلتوں میں سے کسی خصلت پر ثواب کی امید کرتے ہوئے اور جو اس پر وعدہ ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے عمل کرے گا، اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ جنت میں داخل کرانے والی خصلتیں علامہ ابو الحسن ابن بطال علیہ رحمۃ اللہ ذی الجلال فرماتی ہیں، بے شک مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ہمارے زمانے کے بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے احادیث مبارکہ میں غور کیا تو 40 سے زائد خصلتیں پائیں۔ ان میں سے چند خصلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ غلام آزاد کرنا، دودھ والا جانور کسی مسلمان کو عاریۃً دینا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، کسی مسلمان سے ملاقات کے وقت سلام کرنا، چھینکنے والے کو جواب دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، کاریگر کی مدد کرنا، کسی کو رسی کا ٹکڑا دینا، کسی کو جوتے کا تسمہ دینا، وحشت زدہ کی وحشت دور کرنا، یعنی جو وحشت کے مقام پر ہو اسے مقام انس تک پہنچانا یا اچھی بات کے ذریعے کسی کی وحشت دور کرنا، کسی کی مصیبت کو دور کرنا، اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرنا، مسلمان کی پردہ پوشی کرنا، اپنے مسلمان بھائی کے لیے مجلس میں کشادگی کرنا، کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، تعلق توڑنے والے رشتہ دار سے تعلق جوڑنا، ظالم کو ظلم سے روکنا، کسی کو بھلائی کی راہ بتانا، نیکی کی دعوت دینا، لوگوں کے درمیان صلح کروانا، مسکین سے اچھے طریقے سے بات کرنا، پانی کی بالٹی کسی دوسرے مسلمان کو دے دینا، پڑوسی کو تحفہ دینا، کسی مسلمان کی جائز سفارش کرنا، اس عزت دار پر رحم کرنا جو رسوا ہو گیا ہو، اس غنی پر رحم کرنا جو مفلس ہو گیا ہو، اس عالم پر رحم کرنا جو جاہلوں کے درمیان گھیر گیا ہو، مریض کی عیادت کرنا، جو کسی مسلمان کی غیبت کرے اسے روکنا، مسلمان سے مصافحہ کرنا، رضا الہی کے لیے آپس میں محبت کرنا، رضا الہی کے لیے آپس میں مل بیٹھنا، رضا الہی کے لیے آپس میں ملاقات کرنا، رضا الہی کے لیے لین دین کرنا، کسی مسلمان کو اس کی سواری پر سوار کرا دینا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھوا دینا، مسلمان کو نصیحت کرنا۔